الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وقال في موضع آخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم۔ جناب محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مصارف زکوٰۃ پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے اور زکوٰۃ کا مصرف کون کون لوگ ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کو خوب ذہن نشین کر لے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زیادہ نہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر نقد روپیہ نہ ہو، یا سامان تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں میں دو، اس میں دگنا اور ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ہے۔ نسائی اور ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، عن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصدقة على المسکین صدقة وعلى ذی رحم سنتان صدقة وصلة، بدائع الثنایا جلد 1 صفحہ نمبر 40۔ تو اس کے اندر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ 2 قسم کے رشتہ دار ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینا ہے اور ایک زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو زکوٰۃ ہم سب سے پہلے ان رشتہ داروں کو اور ان لوگوں کو بیان کریں گے جس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر اپنے اصول ہے، یعنی والدین، دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دلیل ہدایہ وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ۔ نمبر 2 پر اپنے فروع یعنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دلیل وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَمِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِهِمْ لِانْقِطَاعِ مَنَافِعِ الْأَمْلَاک، بدائع الثنایا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا، ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 206 پر۔ نمبر 4 پر غیر مسلم کو، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مگر نفلی صدقات خیرات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر یہ نفلی صدقات و خیرات اجرت میں نہ ہو، تنخواہ کے طور پر اس کو نہ دیا جائے، اپنے ہاں کام کرتا ہے اور اس کی اجرت یہ صدقات کے ذریعے سے پوری نہ کی جائے۔ دلیل وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمِّيِّ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ لِانْتِفَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إِلَيْهِمْ بِالْاتِّفَاقِ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ التَّطَوُّعُ إِلَيْهِ كَذَا فِي سِرَاجِ الْوَهَّابِ، فتاوی عالمگیر جلد 1 صفحہ نمبر 164 پر۔ اسی طریقے سے
مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، ان کی تعمیر کے لیے للہ فی اللہ اور ہدیے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کرنا چاہیے ہے۔ من بنا مسجداً بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر آپ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائیں گے۔ تو مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے۔ دلیل ولا يجوز ان ينبغي ان يبني بالزکاة المساجد، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 پر زکوٰۃ کی رقم کنواں کھودنے کے لیے، ہسپتال کی تعمیر کرنے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، اسی طریقے سے شادی فنڈ کے اندر بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ پانی کے سبیل بنانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مدرسے کی تعمیر کرنے کے لیے یا تبلیغی جماعت کے اجتماعات کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ زکوٰۃ کسی کو بھی دے رہے ہو تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے اور حقدار کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہسپتال بنائیں گے، کسی جگہ کی تعمیر کریں گے تو اس کے اندر مالک بنانا نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے؟ وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ تَمْلِيكًا لَا إِبَاحَةً كَمَا مَرَّ لَا يَصْرِفُ إِلَى بِنَاءِ نَحْوِ مَسْجِدٍ قَالَ فِي الشَّامِيِّ تَحْتَ قَوْلِهِ نَحْوَ مَسْجِدٍ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِيرِ وَالسَّقَايَا وَإِصْلَاحِ الطَّرِيقِ وَقَرْعِ الْأَنْهَارِ والحج والجہاد وکل ما تملک فیہ، در مختار معاشابی۔ تو یہ ساری چیزیں ہسپتال وغیرہ کنویں کھودنے کے اندر زکوٰۃ کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن مدرسہ ہے، مکاتب ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کی رقم کو دینا ضروری ہے اور دینا بھی چاہیے۔ یہاں تو ایک تو فقراء طلباء کی مدد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے پھیلانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم دینا بہتر ہے، کیونکہ مساکین کی اعانت کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی سرپرستی ہو جاتی ہے۔ التصدیق علی الفقیر العالم افضل من التصدیق علی الجاہل، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ غریب طلباء کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر اگر آپ مدارس کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ خود جا کر دیں، اور جا کر دینے کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس طالب علم کو جو غریب ہے، فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کا مالک بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو فتاوی رحیمیہ کے اندر، آپ اردو جانتے ہو تو جلد 7 صفحہ نمبر 176، اسی طریقے سے صفحہ نمبر 181 کے اندر آپ کو اردو کے اندر پڑھنے کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پر مکتب کے اساتذہ کی تنخواہ یا مکتب کے جلسہ وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے۔ اساتذہ کی تنخواہ میں بھی اور اسکول کے تنخواہ کے اندر بھی زکوٰۃ کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی جائز ہونے کی ایک صورت اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ اگر آپ مدرسے کے اندر زکوٰۃ کی رقم اساتذہ کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر تنخواہ میں آپ زکوٰۃ کی رقم دینا ہو تو زکوٰۃ کی رقم کسی غریب مستحق کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنائے۔ مالک بناتے ٹائم بھی کسی قسم کا عہد پیمانہ نہ کرے کہ ہم یہ رقم آپ کو دے رہے ہیں پھر بعد میں آپ سے واپس لیں گے۔ اسی طریقے کا عہد پیمانے کے بغیر بطور تملیک دے دیا جائے، یعنی اس غریب کو، فقیر کو بطور مالک اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو مشورہ دیا جائے کہ اپنی بستی کا مدرسہ ہے، بہت غریب ہے، اگر تم یہ رقم مدرسہ میں للہ دے دو، اپنی طرف سے دے دو، تو وہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام ہو جائے گا اور تم کو بھی اجر ملے گا۔ وہ غریب یہ مشورہ اگر قبول کر کے رقم مدرسے میں دے دے تو اس کے بعد وہ تنخواہ دینا اساتذہ کو جائز ہو جائے گا۔
یہ ساری تفصیلات آپ کو فقہ کی کسی بھی کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ دلیل سمجھ لیجئے، وَقَدْ مَنَّ أَنَّ الْحِيلَةَ أَن يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، در مختار معاشامی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کا اصل حقدار فقراء و مساکین ہے۔ مدرسے میں للہ فی اللہ عطیہ ہدیات کے ذریعے سے رقم دینا چاہیے۔ غریب طلباء کو زکوٰۃ کی رقم دینا افضل ہے، لیکن عام طور پر لوگ مدارس میں زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں۔ اگر محتمین قبول نہ کرے تو مدرسہ چلانا اور مدرسین کی تنخواہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں شرعی حیلہ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا، یعنی کسی غریب طلباء کو زکوٰۃ کی رقم کا پہلے مالک بنا دیا جائے، پھر اس کو مدرسین کی تنخواہ میں استعمال کرنا۔ لیکن زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کی تعمیر کرانا یا اسی طرح کی کسی بھی جگہ کی تعمیر کرانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ نمبر 8 پر، کیا ادھار دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے؟ اگر کسی نے کسی شخص کو قرض دیا تھا، قرض کے بعد اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے، اس کے بعد اسے قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو جس نے قرض دیا تھا وہ اگر سوچے کہ میں مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا، قرض بھی ادا ہو جائے گا، تو یہ ناجائز ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، پھر زکوٰۃ کی رقم کا اس کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ بعد میں قرض ادا کر دے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ وَحِيلَةُ الْجَوَازِ أَن يُعْطَى مَدْيُونَهُ الْفَقِيرُ زَكَاتَهُ ثُمَّ يَأْخُذَهَا عَلَى دَيْنِهِ، در مختار معاشامی کے اندر یہ آپ کو طریقہ مل جائے گا زکوٰۃ رقم قرض کی ادا کرنے کا۔ اسی طریقے سے نمبر 9 پر، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ سید کو مجبوری میں بھی دینا جائز نہیں، کتنی بھی سخت مجبوری ہو تو سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ حدیث میں اس کو اوساخ الناس کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کا میل کچیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ سید کی امداد اور اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے نہ کرے، بلکہ للہ فی اللہ اور اپنے طرف سے ہدیہ تحفہ دے کر اس کی مدد کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات زکوٰۃ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا الى آل محمد، رواہ مسلم شریف۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقات کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ اس طرح صدقات کی چیزوں کو ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ سید کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے آل رسول کی سید کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سید وہ لوگ ہیں جو ولا يدفع الى بنی ہاشم، بنی ہاشم ہے، اور آل علی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور آل حارث ابن عبد المطلب، حارث ابن عبد المطلب کی اولاد ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک وہ لوگ تھے جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ہم ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اسلام کے اندر ان کو زکوٰۃ دینا افضل کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ہے ذوی القربیٰ، جیسا کہ قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیجیے۔ وآت المال علی حبہ، ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ سے وہ رشتہ دار مراد ہے جیسے بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد،
ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپا پھوپھی، دیور دیورانی، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چچا چچی، جیٹھ جٹھانی، سمدھی سمدن، سالہ سالی، ننن بہو، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ دینا ان کو افضل ہے۔ بھابھی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، تو یہ لوگ ہے۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہ کہا جائے کہ ہم آپ کو جو رقم دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کی ہے، بلکہ دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ ہم جو رقم دے رہے ہیں زکوٰۃ کی ہے، اور انہیں ہدیہ اور تحفہ دے کر ادا کیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ الصرف اولا الی الاخوۃ ثم الی اولادہم ثم الی اعمامہم وعماتہم ثم الی اولادہم ثم الی الاخوۃ والخالات ثم الی اولادہم ثم الی ذی رحم۔ اسی طریقے سے جس کی ماں صرف سید ہو اس کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لأن النسب للآباء ولہذا جاز دفع الزکوٰۃ الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کو متعین فرمایا ہے، اس کو وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو نمبر 1 پر فقراء، قرآن شریف میں زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے پہلے فقراء یعنی فقیروں کا حقدار حق متعین فرمایا ہے۔ اصطلاح شرع میں فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہ ہو یا چاندی نہ ہو یا اس کے برابر مال تجارت نہ ہو تو ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ دلیل والاولی ان یفسر الفقیر بمن لہ دون نصاب کما فی النقایہ، البحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 419۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمائے والمساکین، مسکین شریعت مطہرہ میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ دلیل والمساکین من لا شیء لہ، تو مساکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل جس نے بھیک منگنے کو ہی اپنی تجارت بنا دیا ہے، اس سے بہتر وہ فقیر ہے جس کے پاس اوپر جو اتنی مالیت نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ والعاملین، عامل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات و عشورات اصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے۔ ومنها العالم عامل وهو من نسب الامام الاستقاظ الصدقات والعشور، تو جس کو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات وغیرہ اصول کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر والمؤلفۃ قلوب، تالیف قلوب کے لیے بھی، یعنی شروع اسلام کے اندر جب اسلام سے لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے اور اسلام سے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینے کی اجازت تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت، غلبہ و شان و شوکت عطا فرما دی، تو اب غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وَسَكَتَ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِسُقُوطِهِمُ الْآخَرَ، یعنی اب غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، جو پہلے اس وقت شروع اسلام کے اندر زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی۔ وفی الرقاب، اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں غلام بادیوں کا زمانہ نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے صورت میں یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا۔ والغارمین، ایسے قرض دار کو کہا جاتا ہے جس کے ذمے قرضہ ہو، اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور فقیر کے بنسبت قرض دار کو زکوٰۃ دینا اولا ہے، افضل ہے۔ وَمِنْهَا الْغَارِمُ وَهُوَ مَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ، فتاوی عالمگیری۔ دلیل
فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہد ہے جو نفقہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے لشکر اسلام میں داخل نہ ہو، یعنی لشکر اسلام سے پہنچنے سے عاجز ہو جائے، یا وہ حاجی ہے جو زاہد راہ جس کا ختم ہو گیا، وہ قافلے سے جدا ہو گیا، نیز علوم دینیہ، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ طالب علم کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اسی طریقے سے 8واں ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو زاد راہ جس کا ختم ہو گیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهَا ابن السبیل وَهُوَ غریب المنقطع عن مالہ۔ اسی طریقے سے تجہیز و تکفین کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے کفن وغیرہ کے لیے اگر ضرورت ہو تو چاہیے کہ مسلمانوں کو سب مل کر اس کی کفن کا انتظام کرے، زکوٰۃ کا اس کو، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے اور زکوٰۃ فقراء کا حق ہے۔ تو اس لیے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ چند لوگ مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر دے۔ اسی طریقے سے شادی فنڈ کے اندر بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ فنڈ ہے وہ اگر غریبوں تک زکوٰۃ اصول کر کے صحیح طریقے سے پہنچاتے ہو تو ایسی جگہ پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شادی فنڈ ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا جو مستحق ہے یا نہیں ہے کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی کا موقع آ جائے تو آپ ان کے والدین سے کہیے کہ آپ کسی سے قرض لے کر شادی کا پورا سامان لا لیجئے، اس کے بعد آپ قرض کے طور پر انہیں زکوٰۃ دیں، تو یہ بھی طریقہ اولیٰ اور افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔